بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 69 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے حج کے احکام۔ حج کے احکام ہم کچھ پڑھ کے آئے ہیں کہ حج کب واجب ہوتا ہے، کس پر واجب ہوتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں، اور آگے کے مسائل ہم شروع کرتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 1998 کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مکہ مکرمہ جانے اور واپس آنے کا خرچ اور جتنی مدت اسے وہاں جانے اور واپس آنے میں لگے، اس کے لیے اس کے اہل و عیال کا خرچ دے دیا جائے کہ وہ حج کر لے، تو اگرچہ وہ مقروض بھی ہو اور واپسی پر گزر بسر کرنے کے لیے مال بھی نہ رکھتا ہو، اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کوئی شخص ہے، اس کو کسی نے مکہ مکرمہ جانے کا اور واپس آنے کا پورا خرچہ جو ہے وہ دے دیا، جتنی مدت اسے لگے گی اس کا سارا خرچہ اسے دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی وہ مدت وہ وہاں پہ رہے گا اس کے اہل و عیال کا خرچہ بھی دے دیا جائے، یعنی اسے سب کچھ مل گیا، حج کا خرچہ بھی، جانے کا خرچہ بھی، واپسی کا خرچہ بھی، باقی بچتا تھا اہل و عیال کا مسئلہ، اس کا خرچہ بھی اسے مل گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسے یہ خرچہ دے دیا جائے کہ وہ حج کر لے، اسے سب کچھ اس طرح خرچے اخراجات پورے کر کے دیے جائیں اور کہا جائے کہ تو جا کر حج کر لو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ مقروض بھی ہو اور واپسی پر گزر بسر کرنے کے لیے مال بھی نہ رکھتا ہو، اس پر حج واجب ہے، چاہے وہ مقروض ہو، قرض دار ہو، چاہے واپسی پر اس کی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے کوئی مال بھی نہیں رکھتا ہو، تب بھی جب اسے اس کے سارے اخراجات خود بخود پورے ہو رہے ہوں تو اس پر حج واجب ہے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ اب یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں مقروض ہوں، اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں گزر بسر کس طرح کروں گا واپس آ کر۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ لیکن اگر اس طرح ہو کہ حج کے سفر کا زمانہ اس کے کاروبار اور کام کا زمانہ ہو، کہ اگر حج پر چلا جائے تو اپنا قرض مقررہ وقت پر ادا نہ کر سکتا ہو، یا اپنے گزر بسر کے اخراجات سال کے باقی دنوں میں مہیا نہ کر سکتا ہو، تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ کہنے کہ مثلا اس سے سارے اخراجات دیے گئے، اس کے اہل و عیال کے اخراجات بھی دیے گئے، لیکن اس کا کاروبار اس قسم کا ہے
کہ جن ایام میں حج ہوتا ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ میں اس کا کاروبار ہوتا ہے، باقی سال کے ایام میں مثلا کاروبار اس کا نہیں ہوتا اتنا۔ اب وہ اگر حج پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایام اس کے کاروبار کے ایام ہیں، اس کے کمانے کے ایام ہیں، اگر وہ حج پر چلا گیا اور مقروض ہے تو کیونکہ وہ کاروبار نہیں کر پائے گا تو وہ قرضہ جو ہے وہ مقررہ وقت پہ ادا نہیں کر پائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ حج پر چلا گیا اور جن دنوں میں وہ کماتا تھا، مال کماتا تھا، کاروبار کرتا تھا، ان دنوں میں جو ہے وہ مہیا نہیں کر پائے گا، ان دنوں میں تو وہ حج پہ چلا گیا، اب پورا سال تو اس کا کاروبار ہے نہیں، تو اس صورت میں بھی اس پر اور اسے واپس آ کے اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، تو کہہ رہے کہ اس صورت میں اس کے لیے حج واجب نہیں ہے، اگرچہ اسے سارے کے سارے اخراجات، آنے کے، جانے کے، اہل و عیال کا خرچہ، یہ سارے مل بھی رہے ہوں، تب بھی ان دو صورتوں میں اس پر حج واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1999۔ اگر کسی کو مکہ مکرمہ تک جانے اور آنے کے اخراجات نیز جتنی مدت وہاں جانے اور آنے میں لگے اس مدت کے لیے اس کے اہل و عیال کے اخراجات دے دیے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ حج پر جاؤ، لیکن یہ سب مصارف اس کی ملکیت میں نہ دیے جائیں، تو اس صورت میں جبکہ اسے اطمینان ہو کہ دیے ہوئے اخراجات کا اس سے پھر مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پہلے والے کی طرح یہ مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے، البتہ یہاں پر کوئی اور چیز بیان کر رہے ہیں، کہنے کہ مثلا حج پر جانے کے لیے، مکہ مکرمہ جانے کے لیے اس کے سارے اخراجات پورے کیے جائیں، جتنی مدت وہ وہاں پر رہے گا، جتنی مدت آنے جانے میں لگے گی، اس ساری مدت کے اس کے اہل و عیال کے اخراجات بھی پورے کیے جائیں اور کہا جائے کہ حج پر جاؤ۔ لیکن وہ اخراجات جو اس کے اہل و عیال کے ہیں یا جو اخراجات اسے حج کے پر خرچ کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، وہ اس کی ملکیت میں نہیں دیے جا رہے، یعنی یوں سمجھیے کہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اسے ایسی کوئی شیورٹی نہیں دی جا رہی، یقین دہانی نہیں کی جا رہی کہ یہ اب تمہاری ملکیت ہے، اور لینے والے کو اطمینان نہیں ہو رہا کہ مثلا بھئی آج تو دے رہا ہے لیکن میں حج پہ چلا جاؤں، میں حج کر کے واپس آ جاؤں اور بعد میں یہ آ کے مطالبہ کر لے کہ بھائی میرے پیسے واپس کرو، اسے اطمینان نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں اگر اطمینان نہیں ہو رہا تو پھر اس پر حج واجب نہیں ہے، لیکن اگر اسے اطمینان ہو جائے، اس نے ملکیت میں اسے نہیں دیے لیکن اسے اطمینان ہو جائے کہ دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اخراجات جو اسے دیے گئے ہیں، اس کے اپنے اخراجات، اس کے اہل و عیال وغیرہ کے اخراجات جو دیے گئے ہیں، اس کا مطالبہ بعد میں سے
نہیں کیا جائے گا اسے، اگر یہ اطمینان ہو جائے تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر اطمینان نہیں ہوتا تو اس پر حج واجب نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1997۔ اگر کسی شخص کے پاس حج کے لیے زاد راہ اور سواری نہ ہو اور دوسرا اسے کہے کہ تم حج پر جاؤ، میں تمہارا سفر خرچ دوں گا اور تمہارے سفر حج کے دوران تمہارے اہل و عیال کو بھی خرچ دیتا رہوں گا، تو اگر اسے اطمینان ہو جائے کہ وہ شخص اسے خرچ دے گا تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ پہلے سے ملتا جلتا ہے، البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ پہلے ہی ادا کر رہا تھا، اسے اطمینان اس بات کا نہیں ہو رہا تھا یا ہو رہا تھا، جو اطمینان کی اس مسئلے میں بات کی تھی وہ یہ تھا کہ وہ دوبارہ مطالبہ نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے مطالبہ کرے، ہو سکتا ہے مطالبہ نہ کرے، اس کا اطمینان کرنا تھا، لیکن وہ اخراجات پہلے ہی اس کے حوالے کر رہا تھا۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں کہتا ہے کہ تم جاؤ، اہل و عیال کے اخراجات جو ہے وہ میں دیتا رہوں گا، یعنی تم چلے جاؤ، اہل و عیال کے اخراجات کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اب اسے اگر اطمینان ہو جائے کہ وہ مجھے سفر خرچ بھی دے گا اور میرے اہل و عیال کو پیچھے خرچہ بھی دیتا رہے گا، اگر اسے اطمینان ہو جائے تو اس پر حج واجب ہے۔ اگر اسے اطمینان نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے ہی حج پر اس نے بھیج دیا اور پیچھے اس نے اس کے اہل و عیال کو کوئی خرچ وغیرہ نہیں دیا، تو اس کے اہل و عیال کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اس وجہ سے اس میں اطمینان ہونا ضروری ہے۔ اگر اطمینان اسے ہوتا ہے تو پھر وہ حج پر چلا جائے، اگر اسے اطمینان نہیں ہوتا تو پھر اسے حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس حج کے لیے زاد راہ اور سواری نہ ہو، زاد راہ اور سواری اس کے پاس نہیں ہے، دوسرا اسے کہے کہ تم حج پر جاؤ، کوئی اور شخص اسے کہے کہ تم حج پر جاؤ، میں تمہارا سارا خرچ دوں گا، وہ سارا خرچ دینے کے لیے تیار ہے، اور تمہارے سفر حج کے دوران تمہارے اہل و عیال کو بھی خرچ دیتا رہوں گا، تم چلے جاؤ گے پیچھے میں تمہارے اہل عیال کو بھی خرچ دیتا رہوں گا۔ اگر اسے اطمینان ہو جائے اس کی اس بات پہ، اگر آگے والے کو اطمینان ہو جاتا ہے تو وہ شخص اسے خرچہ دے گا، اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ شخص جو اسے خرچہ بھی دے گا اور اسے اس کے اہل و عیال کو بھی خرچہ دیتا رہے گا، اسے اطمینان ہو گیا، تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، اس صورت میں اس پر حج واجب ہو